قیامت کے یہ جو ناچنے گانے والے ہندوستان آتے جاتے ہیں، اور ہماری ہندوستان سے کس قیمت کے اوپر دوستی ہو سکتی ہے؟ وہ 70 لاکھ مہاجرین کی قیمت، یا 20 لاکھ لاشوں کے سودے پر، یا 60,000 بیٹیوں کی قیمت پر؟ کس بات پر ہندوستان سے دوستی؟ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن، جس کو وہ اپنا رب، جس کو اپنا معبود، جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کو اپنی ماں کہتے ہیں، جس کو گائے ماتا کہتے ہیں، وہ ہم مسلمان اس کو چھری پھیر کر کھا جاتے ہیں۔ اور یہ دو علیحدہ علیحدہ قومیں اس زمین کے سب سے بڑے لشکر چاروں طرف سے آپ کی زمینوں کو گھیر کر بیٹھے، اور آپ کے حکمران منہ میں انگلیاں دے کر کھڑے، لیکن ایک زندہ قوم جس کی تاریخ دیکھیں، اس یورپ پر آپ کی حکمرانی تھی، افریقہ پر آپ کی حکمرانی تھی، ایشیا پر آپ کی حکمرانی تھی، روم کے سمندروں میں روم کی فوج آپ کو جزیہ دے کر گزرتی تھی، اور یہ آپ کا افغانستان، اس سرزمین کے اوپر آپ نے اس زمین کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی۔ آج امریکی کہہ رہے ہیں بیس کیمپ آف افغان وار از پاکستان، افغان وار کے پشتے بان اس کا بیس کیمپ یہ پاکستان کی قوم، اور جس قوم کی طرف میرے نبی نے اشارہ کیا، اور اللہ کے نبی نے عربیہ میں بیٹھ کر یہ مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے لوگ اٹھیں گے قیامت کے قریب جو میرے شہر میں ایک عادل حکمران کو بٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس طرف سے لوگ اٹھیں گے جو میرے دین کو سرے نو مضبوط کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس دنیا کے 60 سے زیادہ اسلامی ملکوں میں، آپ سے زیادہ دولت مند ملکوں میں، آپ سے زیادہ بڑے رقبے کے ملکوں میں، آپ سے زیادہ آبادی کے ملکوں میں کوئی قوت نہ چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایٹامک پاور بنایا، اس زمین کی ساری ٹیکنالوجیاں آپ کے قدموں میں ڈالی، اسلام کا قلعہ آپ کو دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قوم کا کہ ماتھے کا جھومر بنایا، اور اس زمین کے سب سے بڑے مجاہدین آپ کے اندر، ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپ کو امیدیں، آپ کو چاروں طرف سے لشکروں نے گھیر لیا، آپ کو گرا دینا چاہتے ہیں۔ یہ امریکیوں نے کہا پاکستانیوں کی طرف سے دہشت گردی، یہ ہندوستانیوں نے کہا کشمیر کی لڑائی پاکستانیوں کی طرف سے۔ ایک بھائی میرا سیدھا سادہ دکاندار آیا میرے پاس، وہ کہنے لگا بھائی اس زمین کے بڑے بڑے لشکروں نے آپ کو گھیر لیا، تو یہ پھر آپ کے اوپر حملہ کیوں نہیں کر دیتے؟ بہت سادہ سا بھائی، بہت اہم سوال، یہ دانشوروں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہم پر حملہ کیوں نہیں کر سکتے۔ 9 سال گزر گئے امریکیوں کو جوتا کھاتے ہوئے۔ او بھائی اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، اس زمین کے تمام جرنیل اس بات پر متفق ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرایا، اگر اس وقت جاپان کے پاس ایک بھی ایٹم بم ہوتا تو امریکی جرأت نہ کرتے جاپان کے اوپر ایٹم بم گرانے کی۔ ان کو پتا ہوتا کہ جاپانی بھی آگے سے ایٹم بم گرا سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ ایک ایٹامک پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں۔ بہت سارے ادارے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 90 ایٹم بم ہے، امریکن اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ادارے بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں پاکستانی، وہ کہتے ہیں ان کے پاس 110 ایٹم بم ہے۔ ہمارے ایک دانشور مجھے کہنے لگے آپ کے پاس 110 ایٹم بم ہے، آپ ہندوستان سے لڑنے کی مقابلے کی باتیں نہ کریں، ہندوستان کے پاس 200 ایٹم بم ہے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہزاروں ایٹم بم۔ وہ دانشور کہنے لگے وہ جیت گئے، ہم ہار گئے۔ اور میں نے کہا کرسی کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہارنے والوں ان سے پوچھو جو 10-10 ہزار کے لشکر میں 5-5 6-6 اتر کے مقابلہ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان سے جا کے پوچھو جو 20-20 ہزار کے لشکر کے اندر گھس کے جو ان کے آئی جی کو گولی مار کے باہر نکل آتے ہیں۔ جنگ لڑنی ہے تو ان سے پوچھو جو میدانوں میں اتر کے لڑتے ہیں، کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے فیصلے نہیں ہوتے ہار جیت کے۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، 2 آدمی آمنے سامنے کھڑے ہیں، دونوں کے پاس کلاشن ہے، دونوں کی نالی ایک دوسرے کے سر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایک کی کلاشن میں 2 گولیاں ہیں اور ایک کی کلاشن میں 60 گولیاں ہیں۔ میں نے کہا بتا ذرا کون جیتے گا؟ وہ دانشور کہنے لگا 60 گولیوں والا۔ اور یہ سوال میں نے لال سوارے کے جنگل میں جا کے زمینداروں سے پوچھا، وہ بابے بیک زبان کہنے لگے وہ پتر گولی تو پہلی بدھیری ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، پاکستان کے 110 ایٹم بم ہندوستان کی ساری سرزمین کو 6 مرتبہ جلا کر خاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور ہندو تو اپنے مردے کو بھی 1 مرتبہ جلاتے ہیں، باقی آپ کے ایٹم بم فالتو ہیں جو آپ کی طرف ایڈوانس نہیں کر سکتے۔
2003 میں امریکیوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایٹامک پاکستان کو اینگری نہیں کر سکتے، موت سے ڈرتے ہیں وہ۔ یہ چاروں طرف اس زمین کے لشکر آپ کو گھیر کر کھڑے، آپ کو نہیں گرا سکتے اللہ کے فضل سے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اس طرف سے لوگ اٹھیں گے جو میرے دین کو سروں مضبوط کریں گے، ان زمینوں کے لشکر میرے نبی کی بات کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی ساری ٹیکنالوجی آپ کے قدموں میں ڈال دی، آپ اس زمین کی چھٹی بڑی آبادی، آپ اس زمین کی 7ویں بڑی فوج، آپ افغانستان اور عراق نہیں ہیں، آپ عراق سے 5 گنا بڑے، برطانیہ سے 6 گنا بڑے ملک ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ ایسے جہاز بنا رہے ہیں جو پوری دنیا کے جہازوں کا ہم پلہ ہے۔ امریکیوں نے افغانستان اور عراق کے اندر بربادی مچائی، امریکی B-52 50,000 فٹ کی بلندی سے گولے گراتے تھے، اور عراقیوں اور افغانیوں کے پاس کوئی گولا ایسا نہیں تھا، کوئی میزائل ایسا نہیں تھا جو 50,000 فٹ کی بلندی پر ان کے جہاز کو جا کر لگتا اور گراتا۔ اور آپ افغانستان عراق نہیں ہے، آپ اپنی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر جو جہاز بنا رہے ہیں JF-17 اپنے ہاتھوں سے، وہ 55,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہے۔ اور جو لوگ نیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں جا کے سرچ کریں، امریکی B-52 اور F-16 50,000 فٹ سے اوپر نہیں جا سکتے، آپ کا JF-17 55,000 فٹ کی بلندی پہ جاتا ہے۔ آپ کا پائلٹ وہاں سے جوتا بھی اتار کے پھینکے تو ان کے سر پہ پڑے گا۔ آپ کا امریکیوں کا B-52 550 کلومیٹر پر آور سے زیادہ رفتار پہ نہیں جا سکتا، اور آپ کا جہاز JF-17 2000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر پر آور سے زیادہ رفتار پہ جاتا ہے۔ میک 1.8 آواز سے تقریباً دگنی، جتنی دیر میں میری آواز کہیں پہنچ رہی ہے اس سے پہلے وہ وہاں سے گزر جائے۔ یہ ایک طرف امریکہ کا F-16 جہاز اور ایک طرف امت وسطیٰ کا JF-17، دونوں کا 360 ڈگری کا زاویے کا موڑ مڑنے کا پھرتی کا مقابلہ، دونوں طرف ملی سیکنڈ چل رہے ہیں، دیکھنا ہے کون سا جہاز پہلے مڑتا ہے اور مڑنے کے بعد اٹیک کے لیے سیدھا ہوتا ہے۔ یہ سیکنڈوں کی بات ہے، آپ کا جہاز پہلے سیدھا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی ٹیکنالوجیاں آپ کو دی، یہی نہیں، ایٹم بم کے بعد اس زمین کا سب سے بڑا ہتھیار جو سمندر کے اندر 300 میٹر ڈبکی لگا جاتا ہے، 10,000 کلومیٹر رینج میں سفر کر سکتا ہے، مہینوں پانی کے اندر بیٹھ سکتا ہے، ایٹمی میزائلوں سے لیس ہوتا ہے، کسی وقت بھی پانیوں کے اندر دنیا میں کہیں بھی ظاہر ہو کر اٹیک کر کے پورے ملک کو برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بحری بیڑوں سے بھیڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بحری جہازوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ اپنی سرزمین پر بنا رہے ہیں۔ آپ دوست آرک سٹار 9 TV خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے۔ سبیلنا 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 سبیلنا، یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے۔ کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے آگے ڈٹ سکے، دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے۔ کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے آگے ڈٹ سکے، کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے آگے ڈٹ سکے۔ نبی کے جانثار ہیں یہ خالد و زرار ہیں۔